سگی بہن کی ٹھکائی پارٹ 1۔ میرا نام شکیل ہے، میں پاکستان کے شہر لاہور کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گھر میں میری امی، ابو اور میری بڑی بہن، ٹوٹل ہم 4 فرد ہیں۔ ابو بینک آفیسر ہیں جبکہ امی ایک ہاؤس وائف ہیں۔ امی کی عمر 43 سال ہے، ابو کی 52 سال ہے، باجی کی عمر 22 سال ہے اور میری 16 سال ہے۔ ابو کا نام شفیق ہے، وہ بہت ہی سخت طبیعت کے پر بہت ہی پیار کرنے والے باپ ہیں۔ امی کا نام سمینہ ہے اور وہ بہت ہی سادہ طبیعت کی عورت ہے۔ امی کی شادی تعلیم کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ امی ابو کو دل و جان سے پیار کرتی اور ابو کی بہت وفادار ہیں۔ ان کا ابو سے پیار اور وفا دیکھ کے ہمیشہ ایسا لگا کہ ان کی ابو سے شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ امی مجھ سے اور میری بہن سے بہت پیار کرتی اور لاڈ کرتی۔ ہم دونوں بہن بھائی جب بھی کوئی خواہش ہو اس کا اظہار امی سے ہی کرتے تھے اور امی اسے جتنا جلدی ممکن ہو پورا کر دیتی۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ باجی کا نام رابعہ ہے اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ پھر زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 روم اوپر اور ڈائننگ نیچے ہے۔ نیچے کے روم میں امی ابو جبکہ اوپر 2 روم ہیں، ایک میرا اور دوسرا باجی کا۔ میری باجی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور ہم دونوں بہن بھائی باقی بہن بھائیوں کی طرح کبھی ایک دوسرے سے نہیں لڑے۔ میں بھی باجی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہاں یہ کہ جب کبھی باجی یہ محسوس کرے کہ میں اسٹڈی میں دھیان نہیں دے رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور ڈانٹتی تھی اور مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے بھی ان کی طرح ایک دن ڈاکٹر بننا ہے۔ ایک دن میں اپنی روز کی روٹین کی طرح رات کو اپنے روم میں سویا ہوا تھا کہ میرے روم کی ڈور پر دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا اور دل میں سوچا کہ اللہ خیر کرے، یہ اس ٹائم کون اور کیوں آیا ہے۔ میں نے جا کے ڈور کھولا تو سامنے باجی کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ میں نے پوچھا باجی خیریت تو ہے نا؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ باجی نے کہا کہ شکیل میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اس سے میں بہت ڈر گئی ہوں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، روم میں بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تمہارے روم میں آ گئی ہوں۔ کیا میں یہاں سو سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی باجی آئیں نا، یہاں سو جائیں، پریشان نہ ہوں۔ باجی کے ساتھ جب بھی ایسا ہوتا تو وہ میرے روم میں آ جایا کرتی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ باجی میرے روم میں سونے کے لیے آئی ہو۔ میں نے باجی کو پانی پلایا اور وہ میرے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ میں بھی بیڈ پہ لیٹ گیا، ہم باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کو کوئی 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ باجی دوسری طرف منہ کر کے سو رہی ہے۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے روم میں زیرو کا بلب آن رکھتا ہوں، پر یہ کیا سوتے میں میرا ہاتھ باجی کے اوپر آ گیا تھا، پر باجی کو اس بات کا پتہ نہ چلا تھا کیونکہ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ باجی سے اٹھا لیا، پھر اچانک میری نظر باجی کی قمیض پہ پڑی۔ باجی کی قمیض بیک سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی جس سے ان کی سفید بیک نظر آ رہی تھی۔ یہاں میں بتا دوں کہ باجی کا رنگ بہت زیادہ سفید یعنی کہ وائٹ ہے، اتنا وائٹ کہ مانو جیسے ہاتھ لگانے سے گندا ہو جائے، اور ساتھ ہی میری نظر تھوڑا اور نیچے کو پھسل گئی تو میں نے انہیں دیکھا کہ باجی کی قمیض کی وجہ سے اس کی کافی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ آج پہلی بار میں نے غور سے دیکھا کہ باجی کی بہت موٹی اور صحیح سے باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ اچانک سے میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آج تک میں نے کبھی ایسی نظر سے اپنی باجی کو نہیں دیکھا، پھر آج کیوں مجھے اپنی اس حرکت پہ شرمندگی ہونے لگی۔ پھر جیسے تیسے کر کے مجھے نیند آئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو باجی تب تک اپنے روم میں جا چکی تھی۔ میں بھی اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد نیچے ناشتے کی ٹیبل پہ جا پہنچا۔ باجی بھی تیار ہو کر ناشتہ کر رہی تھی، امی اور ابو بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے سب کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے دوران ہی باجی نے امی ابو کو رات کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ ڈر گئی تھی اور بھائی کے روم میں چلی گئی تھی۔ امی ابو ہنسنے لگے۔ باجی نے ناشتہ ختم کیا اور کہا کہ جلدی کرو، لیٹ ہو جائیں گے۔ یہاں میں بتا دوں کہ میں اپنی کار پہ باجی کو ان کے میڈیکل کالج پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، جبکہ ابو کی اپنی کار ہے جس پہ وہ بینک جاتی ہیں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور اٹھا، اپنی کٹ اٹھائی اور باجی نے اپنا باکس ہم کار میں بیٹھنے کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں ہوئے۔ کالج پہنچے تب تک ہم دونوں کے درمیان روز کی طرح نارمل گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں نے باجی کو ان کے کالج اتارا۔ باجی مجھے بائے بولتے ہوئے ٹائم پہ دوبارہ پک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کار سے اتر رہی تھی کہ پھر وہی رات والا بیہودہ دورہ میرے پہ پڑ گیا۔ میری نظر پہلی بار باجی کی بلیوں پہ پڑی۔ باجی کے بہت موٹے تھے۔ جب باجی کار سے اتر کے کالج کے اندر جا رہی تھی تو میری نظر پھر ان کی پہاڑی پہ چلی گئی۔ میرے وجود میں میٹھی میٹھی لہریں دوڑنا شروع ہو گئی۔ باجی کی پتلی شیپ کی کمر
اور اس پہ باہر کو نکلی ہوئی کمال لگ رہی تھی۔ باجی کے بلب بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ اپنی بہن کو اس طرح گندی نظر سے دیکھنے میں اتنا انجانا سا سکون، ایسا کیوں؟ میرے اندر ایک سوال نے سر اٹھایا۔ انسان زندگی میں بہت سے گناہ کرتا ہے، جن میں سے کچھ گناہ لذت سے بھرپور ہوتے ہیں، پر اس گناہ کی لذت تو ایسی تھی کہ وجود بھی ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہوتا جا رہا تھا، وجود ہلکا اور ہولکا ہوتا جا رہا تھا، ایک عجیب سا نشہ ہوتا جا رہا تھا۔ وجود کے ایک حصے میں اپنے آپ کو اس گناہ کی لذت میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کار کا ہارن بجا اور میں دوبارہ ہوش میں آیا کہ میں راستہ روک کے کھڑا تھا۔ باجی کالج کے اندر جا چکی تھی، میں بھی اپنے کالج کی طرف چل پڑا۔ آج میرا کالج میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رابعہ باجی دماغ سے اترتی تو دل بھی لگتا نا۔ بس یوں ہی انتظار تھا کہ کالج ختم ہو اور میں رابعہ باجی کو پک کرنے پہنچوں۔ میں باجی کی سوچوں میں گم تھا کہ اتنے میں کسی نے آ کے مجھے پیچھے کندھے سے پکڑ کے ہلکا سا جھنجھوڑا اور کہا کہ جناب آج کدھر کھوئے ہوئے ہو؟ میں نے پیچھے کی طرف دیکھا، اسمائل کی۔ یہ میری فرینڈ فائزہ تھی۔ فائزہ اور میں بچپن سے ہی ایک اسکول میں تھے، اب کالج بھی ایک ہی تھا۔ بچپن کی دوستی تھی، اس لیے حق بھی ایک دوسرے پہ زیادہ تھا، پر صرف دوستی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ فائزہ میری ایک ایسی دوست تھی جس سے میں ہر بات شیئر کرتا تھا اور وہ بھی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ میرے اور بھی فرینڈس تھے، پر جتنی کلوز فائزہ تھی اتنی اور کوئی نہیں تھا۔ ہاں جناب کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ فائزہ نے بہت اصرار کیا، پر اب ظاہر ہے کہ میں اسے اپنے نیک خیالات بتا کر مایوس تو نہیں کر سکتا تھا۔ فائزہ میری اور فائزہ کی دوستی بہت زیادہ تھی، پر ہم دونوں ایک حد سے آگے کبھی نہیں گئے، اور ویسے بھی جو میں سوچ رہا تھا وہ تو میں کسی بھی حال میں اسے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ایسا گناہ تھا جس کی نظر تو سب گناہوں کی لذت سے اوپر تھی، اور اس گناہ کے راز کی حفاظت اب مجھے ہی کرنی تھی۔ فائزہ شروع ہو گئی یہاں وہاں کی، میں بھی اس سے گپ شپ میں لگا رہا۔ میں نے جو کلاسز تھی وہ اٹینڈ کی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں باجی کو لینے نکل پڑا۔ باجی کے کالج کے باہر پہنچ کے باجی کو سیل پہ میسج کیا کہ وہ باہر آ جائیں۔ باجی میرا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ وہ کالج کے گیٹ سے جو ہی سامنے ہوئی تو میں جیسے پھر اسی انجانی لذت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ باجی اپنی باجی کے اگلے میرے آنکھوں کے سامنے میرے آس پاس آتے جا رہے تھے، اور باجی کار میں آ کے بیٹھ گئی اور میں بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ آج باجی بہت غصے میں تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ آج ان کی ایک فرینڈ سے فائٹ ہوئی ہے۔ باجی غصے کی بہت تیز تھی۔ میں نے باجی کی حالت کو دیکھتے ہوئے باجی کو ایک دو جوک سنائے جس پہ ان کا موڈ اچھا ہو گیا۔ میں راستے میں سوچ رہا تھا جانے کیوں اپنی بہن کو غلط نظروں سے دیکھنے میں سکون آتا ہے۔ مجھے ویسے تو میری جنسی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی، بس کبھی کبھی مجھے چسکا پڑ چڑھتا تھا تو میں لیپ ٹاپ پہ بلو مووی دیکھ کے ہاتھ مار لیتا تھا۔ اس سے زیادہ کبھی بھی میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی میری لائف میں کوئی لڑکی آئی، نہ کبھی دماغ کسی طرف گیا۔ جب کبھی میں بلو مووی دیکھتا تو تب اس میں بے پردہ لڑکیاں دیکھ کے بھی مجھے سکون تو کبھی نہیں آتا تھا جو مجھے اپنی بہن کو کپڑوں سمیت دیکھنے میں آ رہا تھا۔ یوں ہی کچھ سوچتے سوچتے گھر آ گیا۔ ہم لوگ کار سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئے، امی کو سلام کیا اور اپنے روم میں فریش ہونے کے لیے جانے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے باجی میرے آگے تھی، بس پھر وہی میرا اوچھا پن شروع۔ میری نظریں پیچھے سے باجی کی باہر کو نکلی ہوئی پہ اتنا آئیڈیا مجھے ہو گیا کہ باجی نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا، کیونکہ جب وہ چل رہی تھی تو ان کی پہاڑی دونوں حصے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔